یہ بھی پچھلے دنوں ایک جہلم میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس بات پر کچھ بات ہونی چاہیے۔ وہ کہتا تھا میں سب کچھ میں ہوں، جو کام میں نے کیا 1400 سال کے مولویوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور تو نے کہاں سے پڑھا؟ تجھے تو عربی نہیں آتی۔ کہتا عربی سیکھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اچھا بھئی تو نے پڑھا کہاں سے؟ کہتا ہے تمہارے بابو نے جو ترجمے کیے نا وہی ترجمے پڑھ کے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ بڑا نمک حرام آدمی ہے، ہمارے بابو کے کیے ہوئے ترجمے سنا کر مولوی بنا بیٹھا ہے، اور پھر کہتا ہے مولویوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ مولویوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ تو کیا تیرے باپ دادے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ کو جانتے ہیں کہ رات کو 4 بجے بھی اٹھو تو ہمارے اساتذہ کے کمرے کی لائٹیں آن ہوتی ہیں، جا کر دیکھو ان کے سامنے یا تو رب کا قرآن کھلا ہوتا ہے یا پاک پیغمبر کی حدیث کھلی ہوتی ہے۔ رات کو 4 بجے بیٹھ کر جو رب کا قرآن سمجھ رہا ہو، نبی کا فرمان پڑھ رہا ہو، اگر اس نے دین کا کچھ نہیں کیا تو انٹرنیٹ کے نمبر، انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں، حدیث نمبر فلاں۔ وہ حضرت صاحب یہ حدیث بھی تو پڑھنی نہیں آتی۔ ناراض نہ ہونا، میں موضوع اس طرف لے گیا، لیکن ضرورت ہے دور حاضر کی کہ فتنہ جہاں سے اٹھے گا اس کا مقابلہ علماء نے ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بھی مولوی کو برا کہتا ہے، فلاں بھی مولوی کو برا کہتا ہے، فلاں بھی مولوی کو برا کہتا ہے۔ امام مالک سے یا غالباً امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت حق کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جہاں دشمنوں کے تیر زیادہ لگتے ہوں سمجھنا حق وہیں پر ہوا کرتا ہے۔ دور حاضر میں اگر ہر بندہ علماء کی مخالفت میں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سینے میں وہ خزانہ ہے جو پاک محمد امت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، اور اس خزانے کے چور کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ میرے بزرگوں، جو صبح اٹھے تہجد پڑھیں، جو نماز پڑھیں، بچوں اللہ قال رسول پڑھائے، جن کا پورا دن مسجد میں گزر جائے، جو صبح اٹھے بسم اللہ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے اور پورا دن رب کا قرآن پڑھے، نبی کی حدیث پڑھے، فقہ دین کو پڑھے، نبی کے فرامین کو سمجھے اور آگے سمجھائے۔ اگر وہ دیندار نہیں ہے تو مولوی صاحب پھر بتاؤ دیندار ہوتا کیسا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، علماء کو جو منصب میرے رب نے دیا ہے نا، یہ چھوٹا منصب نہیں ہے، ہمیں پراؤڈ فیل کرنا